اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت سن رہے تھے ہم سب۔ دارالعلوم کے بانی، ان کی قبر پر خدا جانے کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، جنہوں نے یہ پودا لگایا اور پھر اساتذہ کرام جو ان کی زندگی میں یا ان کے بعد اس باغیچے کی آبیاری کرتے رہے، پڑھاتے رہے، نظام چلاتے رہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ ان خوش نصیب اکابر اساتذہ کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو معاونین حضرات اپنا سرمایہ پاکیزہ مال اس ادارے پر خرچ کرتے رہے اور اپنی قبروں میں پہنچ گئے، اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس ادارے کی برکات، انوار، تجلیات، فیوز یہ جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہے یہ ایک قاری صاحب کی 1 سال کی خدمت ہے، جس میں 32 طلبہ چھوٹی عمر والے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکے۔ ان کا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ الحمدللہ ہمارے اس مرکز میں تقریباً 12-13 کلاسیں ہیں، اور تمام قرہ حضرات دن رات کی محنت کر کے الحمدللہ ہر سال کوئی قاری صاحب 15 طلباء دے رہا ہے تحفے کے طور پر، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 32 دے رہا ہے۔ یہ سارا قیمتی ہمارا سرمایہ اساتذہ کرام دن رات محنت کر کے، کوشش کر کے، صبح سے لے کر رات کے 10 بجے تک، بلکہ صبح سویرے، صبح صادق سے بھی پہلے اٹھ کر طلباء کی تربیت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ بھی ہمارا ہر قاری اور ہر استاذ درجہ کتب کے اساتذہ ہوں یا درجہ قرآن کے، سچی بات یہ ہے اکابرین کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں ہیرے عطا کیے ہیں۔ اپنی توانائیاں طلباء کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور طلباء عالم بن کر، قرہ بن کر ماشاءاللہ پورے علاقے میں قرآن کے نور کو پھیلا رہے ہیں۔ تقریباً اس سال بھی 100 کے لگ بھگ علماء کرام تیار ہو رہے ہیں، اور یہ حفاظ بھی تقریباً 100-150 اس 1 سال میں تیار ہوگا۔ کچھ مفتی بھی تیار ہو رہے ہیں۔ جو مخلصین حضرات محبت کرنے والے اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، میرا ایمان ہے جیسے پڑھانے والوں کو اللہ اجر دے رہا ہے،
ان معاونت کرنے والے خوش نصیب مسلمانوں کے ایک ایک پیسے کا اجر ان کو بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ بڑی عظیم نعمت ہے جو ان بچوں نے حاصل کی، بچے بھی مستحق کے مبارکباد اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے ہم اپنے ان معصوم بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، والدین کو بھی، اور ان اعزاء اقارب کو بھی جو ان کی تلاوت، ان کے حفظ پر قلب میں مسرت محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی دولت جیسے قرآن پڑھنے والے کے لیے عظیم نعمت ہے، اس کا پتہ تو چلے گا مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور یہ بچے جس عمر میں بھی فوت ہو جائیں گے، بوڑھے ہو کر جوان ہو کر، اللہ ان کو لمبی زندگی صحت و عافیت والی نصیب فرمائے، قرآن کی خدمت کرتے کرتے اس دار فانی سے رحلت فرمائیں گے، تو قیامت میں اللہ ان کو ایک ایک کو بلا کر اپنی شان کے مطابق عزت دے کر یوں فرمائیں گے، ایھا القاری ایھا الحافظ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے حافظ صاحب، قاری صاحب، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ جتنا قرآن کی آیات ہیں، اللہ نے آیات کے برابر جنت میں ان حفاظ کے لیے درجات تیار کر رکھے۔ حافظ کو یہ بدلہ ملنے والا ہے، اور والدین کو کیا عزت ملنے والی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک ارشاد ہے، والدین کو اللہ بلا کر اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر تاج سجائیں گے۔ کیا ہی منظر ہوگا جب والدین کے سر پر تاج، روشنی اتنا کہ سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اعزاء اقارب کو کیا نفع پہنچنے والا ہے۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، وہ گناہ گار جن کے معاصی اور گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالی حافظ قرآن کی شفاعت کی برکت سے خاندان کے 10 آدمیوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں۔ تو اعزاء اقارب بھی قابل مبارکباد اور والدین بھی قابل مبارکباد ہیں، اور بچے تو ہیں ہی مبارکباد کے قابل، اور سب کا صحرا حضرات قرہ اور اساتذہ کرام کے سر ہے، جن کی محنت کے نتیجے میں یہ دارالعلوم ماشاءاللہ تحفے دے رہا ہے۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے، حقیقت یہی ہے، مٹی کو سونا بنا کر گھروں میں دارالعلوم پہنچا رہا ہے۔ اللہ دارالعلوم کی اس خدمت کو قبول کرے۔ جو معاونت کرنے والے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرمائے۔ بچہ پنجاب لیول کا جو مقابلہ تھا دارالعلوم کی پہلی پوزیشن۔ ماشاءاللہ ایک اور خوشخبری بھی سن لو، پورے پنجاب میں بڑا مقابلہ تھا، مراحل طے کرتے 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 آج جامعہ اشرفیہ لاہور میں آخری فائنل گویا پنجاب کی حد تک مقابلہ ہوا۔ تم سب قابل مبارکباد، معاونین قابل مبارکباد، اساتذہ قرہ طلباء قابل مبارکباد۔ ہمارا طالب علم اس پورے مقابلے میں پہلا نمبر آ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا، دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا، نعرہ تکبیر۔ ابھی ہماری تقریباً 13 درس گئے ہیں، جن کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ایک قاری صاحب کے پاس 15 10 10 20 20 32 طلباء حفظ کی دولت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پرسوں ہم نے بنیاد ڈالی، سامنے کھدائی ہو چکی ہے۔ سب حضرات
وہاں دیکھ کر دعا کر کے ضرور جائیں، کوئی بھی دعا سے خالی نہ جائے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس میں تقریباً 40 سے 50 درس گاہیں تیار ہوں گی، اور دارالعلوم میں ایک ایسا وقت آئے گا جس میں 40 یا 50 قاری دارالقرآن میں بیٹھ کر قرآن کی خدمت کریں گے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کریں اور اس پر محنت بھی کریں۔ جتنا حضرات تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، آج سے اپنی آخرت کی کمیٹی ڈالنا شروع کر دیں۔ ایک درس گاہ کا خرچہ 25 لاکھ روپے ہے۔ 40 سے 50 درس گاہیں انشاءاللہ، 3-4 درس گاہوں کا تو خرچہ اہل خیر نے، اہل اسلام نے، قرآن سے محبت کرنے والوں نے 4 تقریباً درس گاہوں کا خرچہ فیصلہ کر کے سنا بھی دیا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر ساتھی، ہر مسلمان آج سے ہی یومیہ یا ہفتہ وار یا مہینہ وار اس دارالقرآن کے سلسلے میں کمیٹی ڈالنا شروع کر دیں، اور وقفے وقفے سے پھر دارالعلوم میں جمع کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ قبروں میں چلے جائیں گے اور یہ دارالقرآن اپنا نور قیامت تک جاری رکھے گا، اور اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے قاری صاحب کو، طلباء کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے سارے قراء ہمارے سر کا تاج ہیں، بہت ہی محنت سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، درجہ کتب کے اساتذہ یا درجہ قرآن کے۔ اللہ ان کی عزتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ قاری صاحب کا بچہ یہ بھی کمپیوٹر حافظ بنا جی، وہ بکر بن عبدالروف ماشاءاللہ۔ پھر دے سر پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ ان کی والدہ صاحبہ ہمارے دارالعلوم کی حافظہ قاریہ عالمہ ہیں، اور توحید نگر میں انہوں نے بڑا مدرسہ بنایا ہے، دورہ حدیث تک وہاں تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنے دادے کی مغفرت کا بھی اس کو ذریعہ بنا دے۔ ماشاءاللہ۔ یہ دعا فرما۔ اس کے لیے دعا کرنی ہے؟ سب کے لیے دعا کرنی۔ ہاں جی۔ اور جو بچہ ہمارا ہوا ہے اول، اللہ اس کو پاکستان کے اوپر بھی لے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو بڑی عزت عطا کی، پوری دنیا کے اندر اس بچے کی انشاءاللہ یہ خبر پہنچے گی پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں اس مقابلے پر لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے، ہم اللہ کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتے ہیں۔ ہم نالائق نااہل، لیکن قرآن کی خدمت کے صلے میں اللہ نے یہ عزتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ بابا جی بیٹھے ہیں؟ ہاں جی۔ دعا کے مرکز ہمارے حضرت مولانا عبدالستار صاحب ہیں، وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اساتذہ اور تمام مدارس کے لیے بھی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا بعد الموت. اللهم نجنا من كل ضيق الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. اللہ دارالعلوم کی خدمت کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس ادارہ کے اندر جو بچے کتابوں میں یا قرآن میں داخل ہوتے ہیں، یا اللہ سب کو کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ان کو سچا عالم عامل بنا دے. اللہم سہل علینا کل صعب یا میسر کل. اللہم سہل علینا کل صعب. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم صلی
تب علينا قبل صلى الله تعالى على خير. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.